من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا اور جب ہم نے لیا میثاقکم ٹھیک ہے تمہارا عہد و قرار کو لا تسفکون یا پھر یہ ترجمہ کر لو وَإِذْ أَخَذْنَا اور جب ہم نے لیا تم سے عہد تم سے وعدہ لا تسفکون دماءکم کہ تم آپس میں خون نہیں بہاؤ گے ولا تخرجون انفسکم اور تم لوگ اپنوں کو نہیں نکالو گے من دیارکم اپنے وطن سے ثم قررتم پھر تم لوگوں نے اقرار کیا وانتم تشہدون اور خود تم اس کے گواہ ہو۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے توریت میں یہ وعدہ لیا تھا جو آیت نمبر 82 میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا تھا۔ کیا وعدہ لیا تھا؟ کہ تم لوگ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے، سمجھ آ رہی ہے، اور اسی طرح سے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو گے، یتیموں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو گے، اسی طرح سے اپنے لوگوں کا خون نہیں بہاؤ گے، اپنے لوگوں کا خون نہیں بہاؤ گے، اور اسی طرح سے اپنے لوگوں کو، اپنے خاندان والوں کو، رشتہ داروں کو اپنے وطن سے نہیں نکالو گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا تھا، کہاں؟ توریت کے اندر، سمجھ آ رہی تم لوگ کو؟ لیکن بنی اسرائیل نے اس وعدے پر قائم نہیں رہا، اس وعدے کے خلافی کر دی۔ اسی کو اللہ نے کہا کہ آج جب ہم نے لیا تم سے عہد، تم سے وعدہ، لا تسفکون کہ تم نہیں بہاؤ گے دماءکم اپنوں کا خون، ولا تخرجون آج تم لوگ نہیں نکالو گے اپنوں کو من دیارکم ٹھیک ہے اپنے وطن سے، ثم قررتم پھر تم لوگوں نے اقرار کیا، ٹھیک ہے، یعنی تم لوگوں نے اقرار کیا، تم لوگوں نے کہا ٹھیک ہے ہم ان باتوں پر عمل کریں گے، وانتم تشہدون اور تم خود اس کے شاہد ہو، تم خود اس کے گواہ ہو، ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم پھر تم لوگ ہؤلاء ٹھیک ہے تم ہی لوگ ہو، وہ لوگ تقتلون انفسکم تم ہی وہ لوگ ہو، ترجمہ یوں کر لو ثم انتم ہؤلاء تم ہی وہ لوگ ہو تقتلون کہ تم قتل کرتے ہو انفسکم اپنوں کو، وتخرجون اور تم لوگ نکالتے ہو فریقا منکم اپنے میں سے ایک جماعت کو من دیارہم ان کے وطن سے۔ دیکھو یہ ہوا یوں تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو 3 چیزوں سے منع فرمایا تھا۔ کتنی چیزوں سے؟ 3 چیزوں سے۔ سب سے پہلے یہ چیز یہ تھی کہ تم لوگ جو ہے اپنوں کو ناحق قتل نہیں کرو گے۔ اسی طرح سے دوسرا وعدہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے لیا تھا وہ یہ تھا کہ تم لوگ جو ہے وہ اپنوں کو اپنے وطن سے، اپنے شہر سے نہیں نکالو گے۔ تیسرا وعدہ جو یہ لیا تھا بنی اسرائیل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ یہ تھا کہ جب تمہارے خاندان کے لوگ قیدی بنا دیے جائے، کوئی قید کر لے تو تم اسے پیسہ دے کر کے یا بھی جو بھی صورت یا شکل بن سکتی ہے ان صورتوں کو اختیار کر کے تم ان کے ہاتھوں سے چھڑاؤ گے۔ یہ 3 وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے لیا تھا۔ پہلا وعدہ کیا تھا کہ تم اپنوں کو قتل نہیں کرو گے، اپنوں کو اپنے شہر سے نہیں نکالو گے۔ تیسرا وعدہ کیا لیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے کہ دیکھو جب تم میں سے کوئی قید کر دیا جائے، ٹھیک ہے، قیدی بنا لیا جائے تو تم اس کو فدیہ دے کر کے، پیسے دے کر کے اس کو تم چھوڑا لو گے۔ بنی اسرائیل نے کیا پہلے جو 2 وعدے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لیا تھا کیا کہ تم اپنوں کو قتل نہیں کرو گے، سمجھ آ رہی، اسی طرح سے اپنوں کو اپنے شہروں سے نہیں نکالو گے،
تو ان دونوں وعدوں کے خلافی بنی اسرائیل نے کرنا شروع کر دیا، یعنی اپنے لوگوں کا قتل بھی کرنے لگے اور اپنے لوگوں کو شہروں سے نکالنے بھی لگے۔ تیسرا جو وعدہ لیا تھا اس پر قائم رہے، وہ یہ کیا کہ جب ان کے خاندان کے کوئی قید کر دیا جاتا تو ان کو پیسہ دے کر کے فدیہ ادا کر کے چھڑایا کرتے تھے۔ بات اصل کیا ہے کہ مدینہ پاک میں کئی مرتبہ میں تم لوگوں کو بتا بھی چکا ہوں کہ ایک کافروں کی جماعت تھی جو بت پرست تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ ان میں دو قبیلے تھے، کون کون؟ اوس اور خزرج، ٹھیک۔ اور مدینہ میں ہی یہودی رہا کرتے تھے، ان میں بھی دو قبیلے تھے، مشہور قبیلے بنو نذیر اور بنو قریظہ، ٹھیک ہے۔ بنو قریظہ اور بنو نذیر، دو قبیلے۔ اب دیکھو یہ بنو قریظہ اور بنو نذیر یہ دونوں کس کے قبیلے تھے؟ یہودیوں کے۔ اوس اور خزرج کن کے قبیلے تھے؟ وہ بتوں کی عبادت کرنے والے کی، مشرکین کی۔ سمجھ آ رہی بات؟ اب ہوا کیا تھا کہ بنو جو قریظہ ہے اس کی دوستی تھی قبیلے اوس سے، ٹھیک، اور بنو نذیر جو ہے ان کی دوستی کس سے تھی؟ قبیلے خزرج سے۔ ہوتا کیا تھا کہ جب یہ لوگ آپس میں لڑائی کرتے، کون؟ اوس اور خزرج، یعنی مدینہ پاک کے جو بت پرست جو لوگ تھے وہ لوگ آپس میں لڑائی کرتے تھے، سمجھ آ رہی بات؟ تو چونکہ اوس کی جو دوستی تھی وہ کن سے تھی؟ قبیلے بنو قریظہ سے، ٹھیک۔ تو یہ لوگ آپس میں لڑائی کرتے تو اوس والے مدد کن کی کرتے؟ نہیں، وہ قبیلے بنو قریظہ والے مدد کن کی کرتے؟ اوس والے کی۔ اور ادھر سے قبیلے جو بنو نذیر ہے وہ لوگ کن کی مدد کرتے؟ خزرج کی۔ وہ لوگ ادھر سے ہو جاتے، یہ لوگ ادھر سے ہو جاتے۔ جب لڑائی ہوتی تو ظاہر سی بات ہے کہ قبیلے اوس کی طرف سے کون لوگ تھے؟ بنو قریظہ والے تھے، ٹھیک ہے۔ یہ لوگ جب ان پر حملہ کرتے ادھر سے کون تھے؟ خزرج کے ساتھ بنو قریظہ، بنو نذیر والے۔ تو دونوں کے آپس میں لڑائی ہوتی، جس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ یہ لوگ آپس میں ہی قتل و قتال کرنا شروع کر دیتے، آپس کے لوگوں کو ہی قتل کر دیا کرتے تھے۔ سمجھ آ رہی بات کہ نہیں سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن کیا ہوتا کہ جب بنو قریظہ یا بنو نذیر کا کوئی جو ہے وہ گرفتار کر لیا جاتا، مدینہ پاک کے وہ بت پرست جو تھے مشرکین وہ لوگ ان کو گرفتار کر لیتے، سمجھ آ رہی بات؟ تو اس صورت میں سب اکٹھے مل کر کے ان کا کرتے تھے، چھڑایا کرتے تھے۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تم لوگوں نے جو پہلے ہم سے دو وعدہ لیا تھا اس سے تو انکار کر کے اس کے خلاف کرنا شروع کر دیا، صرف آخری وعدے پر تم جو ہے وہ قائم رہے۔ تو تم ایسا کیوں کرتے ہو کہ بعض کتاب پر ایمان لاتے ہو؟ یعنی یہ جو حکم جو دیا گیا تھا ان کو کہاں تھا؟ توریت میں دیا گیا تھا نا۔ توریت کے ذریعے سے ان کو بتایا گیا تھا کہ دیکھو آپس میں قتل و قتال مت کرنا، آپس کے بھائیوں کو اپنے وطن سے مت نکالنا، سمجھ آ رہی بات؟ اور تم لوگوں میں سے جب کوئی قید کر دیا جائے تو ان کو پیسہ دے کر کے چھڑانا۔ یہ ساری باتیں کہاں لکھی ہوئی تھی؟ توریت میں۔ یہ لوگ جو ہے دو باتوں کو چھوڑ دیتے تھے جو میں نے بتایا اور آخر بات پر عمل کیا کرتے تھے۔ اسی کو اللہ نے کہا کہ ایسا تم کیوں کرتے ہو کہ بعض کتاب پر ایمان لاتے ہو اور بعض پر ایمان نہیں لاتے ہو؟ اور اللہ نے آگے کہا کہ جو کوئی ایسا کرے گا کہ جو باتیں ان کو بتائی گئی ہے ان میں سے بعض پر ایمان لائے گا اور بعض پر نہیں لائے گا، تو اللہ نے کہا ایسے لوگوں کے لیے دنیاوی زندگی میں رسوائی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، اور قیامت کے دن ان کو جو ہے وہ سخت عذاب میں ڈالا جائے گا، جہنم کے عذاب میں ڈالا جائے گا۔ اور آگے اللہ نے ایک بات فرما دی کہ دیکھو جو تم یہ حرکتیں کر رہے ہو، ٹھیک ہے، ان تمام حرکتوں سے اللہ تبارک و تعالی واقف ہے۔ دیکھو فرمایا کہ ثم انتم، تم ہی، ہؤلاء وہ لوگ ہو، تقتلون جو قتل کرتے ہو، انفسکم اپنوں کو، وتخرجون اور تم لوگ نکالتے ہو، فریقا منکم اپنے میں سے ایک جماعت کو، من دیارہم ان کے وطن سے، تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان، ایک تم لوگ ان پر چڑھائی کرتے ہو، بالاثم گناہ کے ساتھ،
والعدوان اور ظلم کے ساتھ، یعنی آپس میں ہی چڑھائی کرتے ہو۔ میں نے بتایا تھا نا اوس اور خزرج کی جو آپس کی لڑائی ہوتی تھی، ایک قبیلہ اوس کی طرف سے، ایک قبیلہ خزرج کی طرف سے، ٹھیک ہے۔ تو جو اوس کی طرف سے تھا، جب حملہ کرتے کن پر؟ خزرج پر، تو دوسرا قبیلہ جو یہودیوں کا تھا ان کی طرف سے تھا۔ سمجھ آ رہی کی بات؟ تو جس کے نتیجہ میں یہ ہوتا تھا، جب لڑائی ہوتی تھی تو یہ آپس میں یہ لوگ لڑ جاتے تھے۔ سمجھ رہے ہو نا؟ کسی کو اللہ نے کہا کہ تم لوگ چڑھائی کرتے ہو علیہم اپنوں پر، بالاسم گناہ، والعدوان اور ظلم کے ساتھ، وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ اور اگر تمہارے پاس آئے، ٹھیک ہے، قیدی بن کر، تفادوہم تو تم ان کو بدلہ دے کر چھڑاتے ہو۔ سمجھ آ رہی؟ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ اور یہ حرام ہے تم پر ان کا نکالنا، یعنی تم ان کو شہروں سے نکالتے ہو، یہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ ایک طرف تو حرام کام کرتے ہو، تم کو منع کیا گیا تھا کہ تم جو ہے آپس میں قتل و قتال مت کرنا، حرام کام کرتے ہو، خالی ایک جز پر ایمان لاتے ہو، وہ کیا کہ جب تم میں سے کوئی قیدی بن جائے اس کو فدیہ دے کر کے چھڑا دو۔ تو یہی نہ ہوا، بعض پر عمل کرتے بعض پر عمل نہیں کرتے ہو۔ اسی کا فتؤمنون ببعض الکتاب کیا تم لوگ ایمان لاتے ہو بعض کتاب پر، وتکفرون ببعض اور بعض کا انکار کرتے ہو، فما جزاء پس کیا بدلہ ہے، من یفعل ذلک اس شخص کا جو یہ کرے، منکم تم میں سے، الا خزی فی الحیات الدنیا مگر رسوائی ہے دنیاوی زندگی میں رسوائی ہے، ذلیل ہوگا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ کن لوگوں کے لیے؟ جو بعض کتاب پر ایمان لائے اور بعض کا انکار کر دے، جیسا کہ کون کرتے تھے؟ یہودی کرتے تھے۔ توریت میں جو احکام دیا گیا تھا ان میں سے بعض پر ایمان لاتے تھے اور بعض پر ایمان نہیں لاتے تھے، بلکہ بعض مرتبہ کیا کرتے تھے؟ اپنے من کی جو چیزیں تھیں ان کو شامل کر دیا کرتے تھے، جو ان کے من کے خلاف باتیں ہوا کرتی تھی ان کو وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ اس سے نکال دیا کرتے تھے۔ اسی کو فرمایا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ اور قیامت کے دن یردون قیامت کے دن لوٹائے جائیں گے اِلیٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ سخت عذاب کی طرف، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اور اللہ غافل نہیں ہے عما اس سے تعملون جو تم لوگ کرتے ہو۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے، ٹھیک ہے، خرید لی دنیاوی زندگی کو آخرت کے بدلے، ٹھیک ہے، آخرت کے بدلے کیا کر لیا؟ دنیاوی زندگی کو انہوں نے خرید لیا، دنیاوی زندگی کو انہوں نے اپنا لیا۔ اللہ نے کہا فلا یخفف عنہم العذاب ایسے لوگوں سے جو لوگ دنیاوی زندگی کے آخرت کے بدلے میں کس کو خرید لے؟ دنیا کو خرید لے، دنیا ہی کو اپنا بنا لے۔ اللہ کہتا ہے کہ قیامت کے دن ان سے جو ہے عذاب کو ہلکا نہیں کیا جائے گا، ولا هم ينصرون اور نہ یہ لوگ مدد کیے جائیں گے، ان کی کوئی مدد بھی نہیں کرے گا۔ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ اور یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو دی کتاب، وقفینا اور ہم نے پے در پہ بھیجا، من بعدہ بالرسل اس کے بعد رسولوں کو، یعنی اللہ نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے جو توریت کتاب دی، شریعت دی، اس کے بعد ہم کیا کرتے رہے؟ رسولوں کو برابر بھیجتے رہے، ایک ایک خاندان میں، قبیلہ میں، ٹھیک ہے، رسولوں کو بھیجتے رہے تاکہ وہ تمہاری اصلاح کرے۔ اسی کو کہا کہ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، وقفینا اور ہم بھیجتے رہے اس کے بعد پے در پہ بالرسل رسولوں کو، واتینا اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو دی البینات واضح نشانیاں، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ اور ہم نے اس کو مضبوط کیا روح القدس کے ذریعہ۔ روح القدس سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ فرشتہ ہے، حضرت جبریل علیہ السلام۔ کون ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام ہے۔ اور عیسیٰ ابن مریم کو واضح نشانیاں دی، مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ وہ کون؟ حضرت مریم علیہ السلام، ٹھیک ہے، مریم علیہ السلام کا شوہر نہیں تھا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔
سمجھ آ رہی بات کہ نہیں؟ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہوا. کن کی جانب سے ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کن کو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو. جب عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو لوگ جو ہے گاؤں میں محلے میں ان پر طنز کرنے لگے کہ بغیر شوہر کے لڑکا کیسے پیدا ہو سکتا ہے. سمجھ آ رہی کہ تم لوگ کو نہیں؟ تو شارٹ میں خلاصہ یہ ہے کہ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گواہی دی تھی. چھوٹے سے بچے تو انہوں نے ہی گواہی دی تھی کہ میں جو ہے اپنی ماں کا بیٹا ہوں اور بغیر باپ کے میں نے واقعتاً پیدا ہوا ہوں اور میں جو ہے ایک اللہ کا بندہ ہوں, اللہ کا نبی ہوں اور میں اسی کی عبادت کروں گا بھی اور لوگوں سے کراؤں گا بھی, لوگوں تک جو ہے دین کی تبلیغ کروں گا اور پہنچاؤں گا. انہوں نے اتنا تفصیل سے نہیں کہا تھا, اشارتاً اس بات کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیے تھے اور گواہی دی تھی جس سے لوگ سمجھ بھی گئے تھے. وَلَقَدْ اسی کو کہا کہ عیسیٰ ابن مریم کو ہم نے واضح نشانیاں دی, اور واضح نشانی بغیر باپ کے بیٹا کا دنیا میں آ جانا ظاہر سی بات ہے, ٹھیک ہے, اور وہ بھی کون عورت جو پاک دامن ہو. وَأَيَّدْ بغیر باپ کو سمجھ رہے ہو نا؟ ایک تو دنیا کے اندر کوئی بھی انسان ہے بغیر باپ کا کوئی پیدا آج تک نہیں ہوا ہے سوائے حضرت آدم علیہ السلام, حضرت حوا. سمجھ آ رہی بات؟ اور کون؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. آدم علیہ السلام کے تو نہ تو ماں تھی نہ باپ, کوئی نہیں. سمجھ آ رہی بات؟ اور حضرت حوا علیہ السلام تو ان کی جو پیدائش ہوئی وہ حضرت آدم علیہ السلام کی دائیں پسلی سے, ٹھیک. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش ہوئی ہے وہ بغیر باپ کے. تو ایک ہوتا ہے مان لو کہ زمانے میں دنیا میں کہ کوئی کسی کے ساتھ زنا کیا تو اس سے لڑکا پیدا ہوا, تو اگرچہ اس کا جو ہے وہ نسبی باپ اور صحیح معنوں میں باپ تو نہیں ہے, لیکن صحیح کہا جائے تو ایک طرح کا باپ ہی ہے. اگرچہ وہ حرامی ہے لیکن کیا ہے؟ باپ ہی ہے. سمجھ لو, حرام کا ہی لیکن کیا باپ تو ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ تھی وہ ان تمام چیزوں سے بالکل پاک صاف تھی. کبھی انہوں نے کسی کو نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہوا تھا. اسی کو وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مریم, اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو دی واضح نشانیاں اور ہم نے ان کو مضبوط کیا کن کے؟ روح القدس یعنی حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے. أَفَكُلَّمَا کیا جب کبھی جاءکم تمہارے پاس لائے رسول, ٹھیک ہے, کوئی حکم, کوئی ایسا حکم, بما لا تہوا انفسکم جو تمہارے جی نہ چاہے, استکبرتم تو تم نے تکبر کیا. یعنی بنی اسرائیل نے جب کبھی ان کے پاس کوئی رسول آئے, کوئی پیغمبر آئے دین لے کر کے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے توحید کا پیغام لے کر کے, تو ان لوگوں نے کہا کیا؟ تکبر کیا. کنہوں نے؟ بنی اسرائیل نے. آگے اللہ کہتا ہے فریقاً ففریقاً کذبتم, بلکہ ایک جماعت کو تم لوگوں نے جھٹلایا. یعنی تمہاری یہ فطرت رہی ہے, تمہاری یہ عادت رہی ہے کہ بنی اسرائیل نے ایک نبیوں کی جماعت کو, یعنی کئی نبی ایسے آئے جن کو بنی اسرائیل نے جھٹلایا. جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کو لے لو. عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو بنی اسرائیل نے ان کو جھٹلایا, کہا کہ یہ نبی نہیں ہے. اور اسی طرح سے بنی اسرائیل نے یہ حرکت کی کہ بعض نبیوں کو انہوں نے قتل کر دیا. جیسے مثال کے طور پر حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت زکریا علیہ السلام, ٹھیک ہے, اور بھی نبی ہیں جن کو بنی اسرائیل نے قتل کیا. اسی کو اللہ نے کہا کہ تمہاری یہ فطرت اتنی گندی رہی ہے کہ تم لوگوں نے بعض نبیوں کو جھٹلایا اور بعض نبیوں کو کیا کر دیا؟ تم لوگوں نے قتل کر دیا. فرمایا ففریقاً, پس ایک جماعت کو کذبتم تم لوگوں نے جھٹلایا, وفریقاً اور ایک جماعت کو تقتلون تم لوگوں نے قتل کیا. وقالوا قلوبنا, اور وہ کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے اپنے آپ کو ہمارے دل مضبوط ہے. ہمارے دل کیا ہے؟ کون؟ بنی اسرائیل کہتے تھے. سمجھ آ رہے تم لوگ؟ وقالوا قلوبنا, وہ لوگ کہنے لگے قلوبنا ہمارے دل, ٹھیک ہے, غلفن کیا ہے؟ ڈانٹ ہے, ہمارے دلوں پر پردہ ہے. بل لعنہم اللہ, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر لعنت کیا ہے, بکفرہم ان کے کفر کی وجہ سے. فقلیلا ما یؤمنون, پس بہت تھوڑے ہو, ما یؤمنون جو ایمان لاتے ہو. ولما جاءہم کتاب من عند اللہ مصدق لما معہم, آج جب ان کے پاس آیا کتاب
من عند اللہ اللہ کی جانب سے، مصدقن جو تصدیق کرنے والی اس کی جو ان کے پاس ہے۔ یعنی جب اللہ کے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قرآن مجید لے کر آئے، کلام پاک کو لے کر آئے، اور قرآن پاک میں جو باتیں توریت میں لکھی ہوئی تھی، سمجھ آ رہی تم لوگ کو، انہی باتوں کو قرآن کریم کیا ہے، تصدیق کرنے والا ہے، کہ یعنی جو باتیں وہ توریت میں وہ کیا تھی، سچ اور صحیح تھی، اور بعض باتوں کو جو باتیں توریت میں تھی اس کو قرآن کریم نے بھی نقل کیا ہے۔ اسی کو اللہ نے کہا کہ جب ان کے پاس پہنچی کتاب ان کتاب من عند اللہ اللہ کے جانب سے، مصدق، وہ کتاب کیسی بچو، ایسی ہے جو تصدیق کرنے والی اس کتاب کی، لما معہم جو ان کے پاس ہے، وکانوا من قبل، اچھا اس کتاب سے آنے سے قبل ان کی حالت یہ تھی کہ میں نے بتایا نا کہ اوس اور خزرج مدینہ پاک میں جو مشرکین تھے، بت پرست تھے، اور اسی طرح سے یہودیوں کی جماعت تھی، کون؟ قبیلے بنو نذیر اور قبیلے بنو قریظہ۔ تو ان یہودیوں کی جب لڑائی ہوتی تھی کن سے؟ مدینہ کے مشرکین سے، بت پرست سے، تو وہ لوگ کہتے تھے آنے دو آخری نبی کو، آنے دو آخری نبی کو، آنے دو آخری کتاب کو، ہم لوگ جو ہے ان کتابوں پر ایمان لائیں گے، اس نبی پر ایمان لائیں گے، اور پھر تم پر کیا کریں گے؟ چڑھائی کریں گے۔ اسی کو قرآن کریم نے ذکر فرمایا، کہا کہ تم تو پہلے اس طرح کی باتیں کہتے تھے، اور جب یہ کتاب آ گئی تو تم محض حسد کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے تم اس کتاب کو انکار کرتے ہو، اس کتاب کو تم مانتے نہیں ہو۔ پہلے تو حالانکہ تم جو اس کتاب کا انتظار کر رہے تھے، سمجھ آ رہی نہیں سمجھ آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے، اور اس حسد کی واحد وجہ تھی جو میں نے بتا دیا پہلے ہی، کہ مدینہ کے جو یہود تھے، ان یہودیوں سے پہلے کن لوگوں نے؟ مدینہ کے جو مشرکین تھے ان لوگوں نے اسلام کو قبول کر لیا تھا، کیونکہ مدینہ کے جو مشرکین تھے وہ پہلے ان لوگوں سے سن رکھا تھا اس طرح کی باتیں وہ کہتے تھے۔ تو جب یہ مکہ مکرمہ حج کے لیے آئے تھے، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو انہوں نے دیکھا تو یہ اچھی طرح سمجھ گئے کہ یہ وہی نبی ہے جو مدینہ کے یہود ہم سے کہا کرتے ہیں، کیوں نہ ہو ان سے پہلے ہم اس نبی کو مان لیں، اس نبی پر ایمان لے آئیں۔ تو جب یہ ایمان لے آئے تو ان کو حسد ہو گیا، مدینہ کے یہودیوں کو بغض ہو گیا، جس کے نتیجہ میں ان لوگوں نے کیا کیا؟ انکار کیا۔ اسی فرمایا وَقَالُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اس سے پہلے وہ لوگ، ٹھیک ہے، فتح چاہتے تھے عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، کن پر؟ کافروں پر۔ فَلَمَّا جَاءَهُمْ، پس جب وہ ان کے پاس آیا، ٹھیک ہے، مَا عَرَفُوا، جس کو وہ لوگ پہچانتے ہیں، کفروا بِہ، تو انہوں نے کہا کہ اس کا انکار کیا۔ اللہ نے کہا فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، بس اللہ کی لعنت ہو کن پر؟ کافروں پر۔ بِئْسَ مَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، آگے اللہ نے کہا کہ بری ہے وہ چیز، مَشْتَرَوْا بِهِ، جس کے بدلے انہوں نے بیچا، انفسہم، اپنے آپ کو، ان یکفروا، یہ کہ انکار کیا اس چیز کو جو اللہ نے نازل کیا، بغین شرکشی کی وجہ سے، ان ینزل اللہ، یہ کہ اللہ نے اتارا، من فضلہ، ٹھیک، اپنے فضل سے، علی من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہا، ٹھیک ہے۔ تو اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا کہ ان لوگوں نے حسد کی وجہ سے، ہٹ دھرمی کی وجہ سے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور قرآن کریم کا انکار کیا۔ آگے اللہ نے کہا فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ، پس وہ لوگ لوٹے غضب بالائے غضب، یعنی غضب پر غضب لے کر، اللہ کا غضب، ایک تو حسد کیا، اس پر اللہ کا غضب ہوا، اور دوسرا کا کیا؟ انکار کیا، تو غضب بالائے غضب، غضب پر غضب، ٹھیک۔ آگے کہا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، تو گویا کہ یہ کافر ہوئے، انکار کر دیا آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، تو کافر ہوئے۔ اللہ نے کہا کافروں کے لیے عذاب مہین، رسوا کرنے والی عذاب ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، آج جب ان سے کہا جاتا آمنو، ایمان لے آؤ، ٹھیک ہے، اس پر، بما، اس پر، ما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا، قالو، وہ کہتے، نؤمنو،
ہم ایمان لے آئے بیما اس پر جو نازل کیا گیا، ٹھیک ہے، علینا ہم پر، ویکفرون اور وہ انکار کرتے ہیں اس کو جو اس کے علاوہ ہے۔ یعنی یہ لوگ کہنے لگے جب ان سے کہا جاتا کہ دیکھو بھائی تم ایمان لے آؤ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا ہے بنی اسرائیل سے کہا گیا، جب تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت تھی تب تک ٹھیک ہے اس پر ایمان لے آئے، لیکن ان کی شریعت منسوخ ہونے کے بعد جو نبی تمہارے درمیان تشریف لے ان کو تم لوگ مان لو۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ یہ لوگ کیا کہنے لگے کہ ہم لوگ ایمان نہیں لائیں گے، ہم لوگ صرف اسی پر ایمان لائیں گے جو ہم پر نازل کیا گیا، ٹھیک، اور جو ہم پر نازل نہیں کیا گیا یعنی موسیٰ علیہ السلام پر نازل نہیں کیا گیا اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں ہم اس پر ماننے والے نہیں ہیں، اس پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وَهُوَ الْحَقُّ اور وہی حق ہے جو تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو ان کے پاس ہے۔ قل آپ کہہ دیجئے کیوں تم لوگ قتل کرتے ہو؟ آگے اللہ نے کہا ٹھیک ہے یہ بات ٹھیک ہے کہ تم چلو کسی کو نہیں مانتے، کسی نبی کو نہیں مانتے، ٹھیک ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کو مانتے ہو، توریت ہی کو مانتے ہو، لیکن توریت کے اندر بھی تو یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ تم کسی کو قتل مت کرو، نبیوں کو قتل مت کرو، تو پھر تم کیوں قتل کرتے ہو؟ اگر تم صحیح مانو اس پر بھی ایمان لاتے ہو تو پھر قتل کیوں کرتے ہو؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ تم صحیح طور سے توریت پر بھی ایمان نہیں لاتے ہو۔ اسی کہا آپ کہہ دیجئے فَلِمَ تَقْتُلُونَ تم کیوں قتل کرتے ہو، ٹھیک ہے، انبیاء اللہ کے نبیوں کو، ٹھیک ہے، قتل کرتے تھے، ترجمہ کر لو، تم کیوں قتل کرتے تھے اللہ کے نبیوں کے اس سے پہلے، ان کنتم مؤمنین اگر تم مومن تھے، صحیح معنوں میں تم ایمان والے تھے، کیوں قتل کرتے تھے؟ پتہ چلا تم ایمان والے نہیں تھے، ایک نمبر کا مردود اور ایک نمبر کا خبیث النفس خبیث العقل کمینہ قسم کے لوگ ہو تم لوگ۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ اور یقیناً آیا تمہارے پاس، یقیناً لایا تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام بالبینات واضح نشانیوں کو، موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس واضح نشانیوں کو لائے، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ پھر تم نے کیا کیا، پھر تم نے بنا لیا العجل کس کو، بچھڑے کو، کیا بنا لیا؟ معبود۔ میں نے بتایا تھا نا کہ جیسے وہ لوگ دریا سے پار کیے تو کچھ لوگوں کو دیکھا کہ کچھ لوگ کیا کر رہے ہیں، بتوں کی پرستش کر رہے ہیں، پوجا کر رہے ہیں۔ یہ لوگ وہ کہنے لگے جب موسیٰ علیہ السلام کہاں کوہ طور پر تشریف لے گئے کہ ہمارے لیے بھی کوئی ایسی تجویز کر دے، کوئی مجسم، کوئی شکل بنا دے جس کو ہم لوگ کیا کریں، پوجا کیا کرے۔ بالآخر میں اس کام کو کس نے انجام دیا تھا؟ سامری شخص نے انجام دیا تھا، بچڑا بنایا تھا اور لوگ ان کی پوجا کرنے لگے۔ اسی کو کہا کہ اور یقیناً تمہارے پاس لائے موسیٰ علیہ السلام بالبینات واضح نشانیاں، ثم اتخذتم العجل پھر تم نے بچڑے کو بنا لیا، من بعدہ اس کے بعد معبود، وانتم ظالمون اور تم ہی ظالم ہو ایک نمبر کا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ اور جب ہم نے لیا، ٹھیک ہے، میثاقکم تمہارا عہد کو، وعدے کو، ورفعنا فوقکم الطور اور ہم نے تمہارے اوپر بلند کیا کوہ طور کو، وہی والا واقعہ جو پیچھے آ چکا، ٹھیک، خذو تو پکڑو ما آتیناکم اس چیز کو جو ہم نے تم کو دیا مضبوطی کے ساتھ، واسمعوا اور غور سے سنو۔ یعنی جب وہاں گئے تھے نا، کہاں، کوہ طور پر گئے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام 70 آدمیوں کو لے کر گئے تھے نا، وہ کہنے لگے تھے کیا کہ ہم نہیں مانیں گے، یہ غیب سے آواز، پتہ نہیں کون آواز دے رہا ہے، ہم جب تک اللہ کو نہ دیکھ لیں۔ آری بات سمجھ میں؟ پھر اچانک ایک چیخ آئی جس نے ان کو کیا کر لیا، پکڑ لیا، اور تمام کے تمام کیا ہو گئے تھے، ہلاک و برباد ہو گئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر احسان کیا، موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی بدولت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی، پھر وہ زندہ ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کہا کہ جو میں دیتا ہوں اس کو کیا کرو، تم مضبوطی سے پکڑ لو۔ تو وہ کہنے لگے، وہ کہنے لگے سمینا، ہم نے سن لیا، لیکن وہ لوگ دل سے نہیں مانے تھے، اس لیے اللہ نے کہا واسینا اور ہم نے نافرمانی کی، یعنی اوپر سے کہا ہم نے سن لیا اور ہم عمل نہیں کر پائیں گے، مطلب دل میں کہا ہم نے سن لیا، مان لیے تو کہہ دیا، لیکن دل میں کہا اس پر عمل نہیں ہو پائے گا۔ اسی کو اللہ نے کہا واسینا اور ہم نے نافرمانی کی، وَأُشْرِبُوا اور پلا دیا گیا ان کے دلوں میں، ٹھیک ہے، العجلہ بچڑے کی محبت کو، بکفرہم ان کے کفر کی وجہ سے، انکار کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت کو ہی ڈال دیا تاکہ تم کا ہو جا ہلاک و
برباد ہو جاؤ۔ قل بھی سما آپ کہہ دیجئے برا ہے وہ چیز ما یأمرکم جس کا تم لوگوں کو حکم دیتا ہے ایمانکم تمہارا ایمان ان کنتم مؤمنین اگر تم لوگ ایمان والے ہو۔